اور دور کس کا ہے؟ بہت بڑا ظالم اور مشرک اعظم اور بہت بڑا ڈکٹیٹر نمرود جیسا ظالم تخت پر بیٹھا ہے، اور بیٹھا بھی 400 سال سے ہے۔ ہمارے حکمران تو چند سال کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کے دماغ کس قدر خراب ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بندے کا کیا حال ہوگا جو 4000 سال سے تخت پر بیٹھا ہے۔ فوجیں اکٹھی کی، کہنے لگا اے ابراہیم میں تیرے رب سے ٹکر لوں گا۔ فوجیں اکٹھی کی اور کہا اگر تیرے رب میں طاقت ہے تو وہ اپنی فوجیں لے کر آئے۔ اس قدر دماغ خراب ہوا تو میرے اللہ نے کہا ابراہیم پریشان نہ ہو، ہم اس سے ٹکر لیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ابراہیم کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی فوج لاکھوں میں ہزاروں کلومیٹر تک فوجیں اکٹھی کھڑی ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم اب دیکھ ہم کیا کرتے ہیں۔ مچھروں کی فوج اللہ نے چھوڑی، ایک مچھروں کی فوج۔ ابن عساکر نے لکھا یوں مچھر نکلے کہ آسمان کی چھت نظر نہیں آتی تھی، اور وہ فوج پر اس طرح حملہ آور ہوئی کہ فرمایا فوجیوں کی ہڈیاں بھی نہ بچی، تلواریں تو رہی نہ دور کی بات، ان کی ہڈیاں بھی سلامت باقی نہ رہیں۔ اور ایک مچھر کو حکم دیا کہ وہ نمرود کے ناک سے داخل ہو کر اس کے دماغ میں داخل ہو جائے، اور ہم نے تجھے زندگی کے باقی جو ایام ہیں اس کے سر میں رکھے ہیں، اسی میں جیو گے، اسی میں زندگی گزارو گے۔ فرمایا وہ مچھر نمرود کے دماغ میں داخل ہوا، اور اندر جا کر وہ جب تڑپتا تھا اور اسے ڈنگ مارتا تھا، وہ اپنے وزیروں کو کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ جو نمرود کہا کرتا تھا میرے دربار میں داخل ہونے سے پہلے سجدہ کرو، آج وہی نمرود قانون بنا رہا تھا میرے دربار میں جو آئے میرے سر پہ جوتا مارے گا، اور لوگ اس کے سر پہ جوتے مارتے تھے اور اس کو کچھ سکون آتا تھا۔ میرے رب نے پھر یوں کر کے دکھایا کہ تیرا رب بڑا ہی طاقتور ہے، جب وہ ظالموں کو پکڑتا ہے تو وہ پھر ہلنے نہیں دیتا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، فرمایا ہم جب ظالموں کو پکڑتے ہیں تو پھر ہم پلٹنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے مہلت دے رکھی ہے، لوگ اپنی طاقت سمجھتے ہیں، ہم نے مہلت دے رکھی ہے ظالموں کو اور لوگ اپنی طاقت سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، ہماری ذات میں لوگ اپنے شریک لاتے ہیں۔ فرمائے نے بتا دو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کسی قسم کے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شرکت کسی طرح بھی راضی نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ فرمایا دوسرے تمہارے معاملات ہیں، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو قوم ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ میں مختصراً آپ کی زندگی پر تقریباً 1 سال جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر۔ میں قرآن کے مختصر مقامات پر اور اختصار کے ساتھ ان کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو قوم میلے پر جاتی تھی ہر سال، جسے قرآن نے بیان کیا ہے فَجَعَلَهُمْ، کہ قوم میلے پر جا رہی ہے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اور آپ کی عمر اس وقت 16 سال تھی، کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس میلے میں شریک ہو۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو میں تو میلے پر نہیں جا سکتا، اور دل میں سوچ رہے تھے کہ زبان سے تو یہ بات سمجھتے نہیں، شاید میں کوئی عملی طریقہ اختیار کروں تو یہ بات مان جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی ہے کہ جو ظالم اور منافق زبان کی بات نہ سمجھے، قرآن کے پیغام کو نہ سمجھے، ان کے لیے پھر اعلان کیا ہے پڑا؟ فرمایا ان کے لیے یقاتلوا فی سبیل اللہ، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، اللہ انہیں ہدایت دے دے گا یا اللہ انہیں جہنم میں گرا دے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت صحیح نہیں، تم جا سکتے ہو میں نہیں جا سکتا۔ قوم ساری میلے پر گئی تو چند اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر، اور بعض روایات میں اکیلے بت خانے میں داخل ہوئے، اور کسی بت کی ٹانگ توڑ دی، کسی کے بازو نکال دیا، کسی کے گردن اڑا دی، کسی کا ناک نکال دیا، تیس نیس کر کے رکھ دیا، اور کلہاڑا
بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، اور واپسی پر جب قوم آئی سب سے پہلے اپنے بت گدا میں آئی اور حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا ہے، ہائے ہائے کرنے لگے، دوسرے زبان میں ماتم کرنے لگے، سینہ کو پیٹنے لگے اور کہا یہ کیا کر دیا، یہ کوئی پرانی ریت نہیں ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں نے ہمیشہ سے یہی انداز اختیار کیا ہے۔ تو سر پیٹتے ہوئے، سینے پیٹتے ہوئے داخل ہوئے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا اور یہ کس نے کر دیا ہے۔ پھر ایک کہنے لگا، ایک بندہ ہے، ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے خداؤں کو کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، ہمارے خداؤں کو کہتا ہے یہ بیکار چیز ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان پتھروں کی کوئی حیثیت نہیں، لگتا ہے اسی کا کام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، کہیں تو نے تو نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ذرا اس اپنے بڑے بت سے جا کر پوچھو کہ یہ معاملہ کیا کس نے ہے۔ تو کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، ابراہیم تو جانتا ہے یہ حرکت بھی نہیں کرتے۔ تو فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ کسی چیز کے نفع نقصان کے مالک ہو ہی نہیں سکتے، اور تم دیکھتے نہیں ہو۔ آگے دیکھ، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ کتنا خوبصورت انداز میں سکھایا، اور کہا یہ تو اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، کتے آ کر ان پر پیشاب کر جاتے ہیں انہیں ہٹا نہیں سکتے، سور اور خنزیر ان کے آگے سے نذرانے اٹھا کر کھا جاتے ہیں، یہ انہیں روک نہیں سکتے، اور تم انہیں خدا مانتے ہو، تم انہیں الہ مانتے ہو۔ اس وقت کا ڈکٹیٹر اور بڑا ظالم اور مشرک اعظم نمرود غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ 16 سال کا جوان نمرود کے سامنے کھڑا ہو کر بولتا ہے اور کہتا ہے تمہارے خدا کچھ نہیں ہے، بیکار ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہنے لگا میں تجھے سخت سزا دوں گا، میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ کیا کیا جائے؟ مشورے ہوئے، آج بھی مشورے دیے جاتے ہیں، اس دور میں بھی مشورے دینے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اسے آگ میں جلا دو، اسے عبرت کا نشان بنا دو۔ تو نمرود نے اعلان کیا کہ ایندھن اکٹھا کیا جائے، 1 مہینے تک ایندھن اکٹھا ہوتا رہا، اور بعض روایات میں 1 سال تک ایندھن اکٹھا ہوتا رہا، اور وہ ایندھن بابل شہر کے باہر دیوار بنائی گئی۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر بابل تھا، اس شہر کے بعد دیوار بنائی گئی، اس میں لکڑیوں کو بھرا گیا۔ عورتیں منتیں مانا کرتی تھی کہ اگر میں صحت یاب ہوئی تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں دوں گی۔ جب نظریات بدل جاتے ہیں، جب لوگ اللہ سے ناواقف ہو جاتے ہیں، جب قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جب نبیوں کی زندگی کو بھلا دیا جاتا ہے، جب دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے، تو پھر یوں ہوتا ہے، عقل پر یوں پردے پڑتے ہیں۔ آگ جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کیا گیا، اور 1 مہینے تک ایندھن اکٹھا ہوتا رہا، پھر اب آگ کو جلا دیا گیا چاروں طرف سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلند عمارت پر چڑھایا گیا کہ وہاں سے دھکا دیں گے، اب وہاں کوئی اور جا ہی نہیں سکتا، آگ کی تپش جلاتی ہے، آگ کی تپش کھڑا ہی نہیں ہونے دیتی وہاں۔ تو کہنے لگے اب کیا کریں؟ تو اللہ کے دشمنوں کا یار آ گیا، ابلیس آ گیا، کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ کہنے لگا منجنیق بناؤ۔ یہ سب سے پہلے منجنیق تیار ہو رہی ہے، منجنیق تیار کرو، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھو، منجنیق چلاؤ، یہ سیدھا آگ میں جا کر گریں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ یہ ایک امتحان تھا جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کے ساتھ دیا، اور رہتی دنیا کو توحید کا پیغام پہنچا گیا کہ اللہ پر یوں مرا جاتا ہے، اللہ پر یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو پھر اسے یوں استقامت کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھا جا رہا ہے، آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں،
زمین پر رہنے والا ہر زیرو تڑپ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کل کائنات میں اندھیرا ہے، شرک کی ظلمت ہے۔ یا اللہ ایک ہی تو ہے جو کہتا ہے کہ احد ہے، ایک ہی تو ہے جو کہتا ہے لا شریک ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ یا اللہ آج وہ آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ اجازت دیجیے، ہم جناب ابراہیم سے عرض کرتے ہیں اگر وہ ہماری بات کو مان جائیں ہم ان کی مدد کریں گے۔ فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کو قبول کرے، لیکن وہ میرا خلیل ہے، تم سے کبھی مدد کے لیے نہیں کہے گا، وہ یار میرا ہے، وہ تم سے کبھی بھی بھیک نہیں مانگے گا۔ کہا ہمیں اجازت دیجیے۔ اجازت ملی، سب سے پہلے بادلوں کا فرشتہ آیا، کہ اے اللہ کے خلیل مجھے اجازت دے، میں ابھی بارش برساتا ہوں، اس آگ کو ختم کر دیتا ہوں۔ فرمایا آئے ہو یا بھیجے گئے ہو؟ آئے ہو یا بھیجے گئے ہو؟ جی میں آیا ہوں، اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ بارش کا فرشتہ جا رہا ہے، اب پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اے اللہ کے خلیل ہمیں اجازت دے، ہم پہاڑوں کو ملا دے، بابل کے پہاڑوں کو، یہ آگ کو مٹا دے۔ فرمایا جس کے نام پہ آج ابراہیم جلایا جا رہا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر وہی اعلان کیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ہاں یہ پیغام دیا ہے کہ جب کبھی مشکل آئے تو یہ نہ کہنا کہ میں فلاں ادارے کے پاس جاتا ہوں، میں سود کا کاروبار کروں گا، میں لوگوں سے رشوت لوں گا، میرے معاملات حل ہوں گے۔ فرمایا نہیں، جب بھی کوئی مشکل آئے تو کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، میری مدد کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ تو پھر ایک فرشتہ آیا ہواؤں کا، کہ ابراہیم خلیل اللہ اجازت دیجئے، ہم ہوائیں چلائیں گے، یہ آگ یہاں سے اٹھا کر کہیں اور جا پھینکیں گے سمندروں میں، اجازت دیجئے۔ فرمایا میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ جب سارے فرشتے نا امید ہو کر واپس ہٹے اور ادھر سے منجنیق کو چلانے کی باری شروع ہوئی اور منجنیق کا رسہ کاٹنے کے لیے تلوار لا کر نمرود نے جلاد کو بھیج دیا، تو اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو کلمات نکلے انہیں یاد بھی کیجئے، انہیں پڑھیے بھی صحیح، انہیں اپنے عقیدے کا حصہ بھی بنائیے۔ اور آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور ادھر سے منجنیق اٹھی ہے اور اوپر سے میرے رب کا سلام آیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور کیا سلام آ رہا ہے؟ اللہ اکبر، کہ آج ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جا، آج ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور پھر بردن سلاما علی ابراہیم، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے خلیل کو تکلیف ہو۔ تو فرمائے اس حکم کا یہ امر تھا کہ کل کائنات میں جتنی بھی آگ جل رہی تھی وہ ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور جناب ابراہیم 70 دن، بعض روایات 40 دن اور بعض روایات 1 مہینے تک اس آگ میں رہے۔ نمرود خود آگ کے دیکھنے کے لیے ایک بلند عمارت پر چڑھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے۔ کہتا ہے جب اوپر سے دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا تو حیران رہ گیا کہ جناب ابراہیم ایک تخت پر بیٹھے ہیں، ساتھ ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اس سے باتیں کر رہے ہیں، ساتھ پھولوں کے بہت بڑے درخت لگے ہوئے ہیں، میوے ہیں، پانی کی نہریں ہیں، اور سائڈوں پر آگ جل رہی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ آگ میں زندہ رکھ کے بھی قادر ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچا کرنے پہ بھی قادر ہے، وہ ہمیں مشکلوں سے نکالنے میں بھی قادر ہے، وہ ہمیں آزمائشوں میں نکالنے میں بھی قادر ہے۔ لیکن کوئی کہے تو صحیح ابراہیم بن کے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو جناب ابراہیم کو دیکھ کر نا نمرود پکار اٹھا۔ آج کے فرعون تو ضد پر اڑ جاتے ہیں نا، لیکن اس دور کا یہ ڈکٹیٹر اور مشرک اعظم پکار اٹھا، کہنے لگا ابراہیم تیرا رب بہت بڑا رب ہے، ابراہیم تیرا رب بڑا ہی عظیم رب ہے، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، اتنی بڑی آگ میں تجھے اس نے بچا کر دکھایا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود
اللہ پر اگر تو ایمان نہ لایا تو تیرے یہ بول تجھے جہنم سے بچا نہ سکیں گے۔ جب تک تو میرا کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک تو اسلام کو قبول نہ کر لے، تجھے جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ تو کہنے لگا یہ تو میں نہیں کر سکتا، اگر یہ کروں تو بادشاہت جاتی ہے، اگر یہ کروں تو پھر ملک جاتا ہے اور مملکت جاتی ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ ہاں میں تیرے رب کے نام پر قربانی ضرور کروں گا کہ تیرا رب بہت عظیم رب ہے۔ اور اس نے 7,000 اور ایک روایت میں 1,00,000 بیل ذبح کیے اللہ کے نام پر قربانی کے، اور کہا کہ ابراہیم کا رب بہت بڑا رب ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج آپ بھی کہیں کہ ہمارا رب بہت بڑا رب ہے، اور پھر اسے مانے۔ اور ماننا کیا ہے کہ اللہ اکبر ہو تو ہماری دکانوں سے تاجر نکل کھڑا ہو اور کہے کہ میری تجارتیں چھوٹی ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، میرے معاملات چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ زمیندار کو چھوڑے اور کہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کروں گا۔ یہی ابراہیمی فلسفہ ہے، اور یہی کربلا کی تاریخ ہے، اور یہی بدر اور احد کی تاریخ کی فلسفہ ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ کو منزل بنا کر چلنا، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا